غم صاحب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ کس فقہ کو فالو کرنا چاہیے، تو اس پہ آپ نے کہا تھا کہ ہم سب مسلمان ہیں، قرآن و حدیث کو فالو کرنا چاہیے، اور جتنے بھی جو چار علماء ہیں فقہ کے وہ بھی عالم تھے اور غیر معصوم تھے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی تھی، آج جتنے عالم ہیں ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو جس کو مرضی چاہیں، جس کی رائے آپ کو بہتر لگے آپ اس کو فالو کریں۔ تو اس پر میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص وہ مطلب کہ سند کا محتاج نہیں، علماء فن کا محتاج نہیں، ڈائریکٹ صحابہ سے بات سن رہا ہے، ان کا عمل دیکھ رہا ہے، ان کے دور میں موجود کھڑے ہو کے ایک رائے کو وہ مطلب کہ غیر منصوص مسائل پر ایک رائے اپنی دے رہا ہے، ایک بہت بڑا فقیہ صحابہ کے زمانے کا، اور ایک آج کا عالم جو بخاری کا محتاج، بخاری غیر معصوم، پھر عالم غیر معصوم، پھر جو مطلب کہ 3-4 واسطوں سے بخاری کی بات جو ہے وہ اللہ کے نبی تک پہنچتی ہے، پھر وہ سارے راوی غیر معصوم، تو پھر میرے جیسا ایک دیہاتی ان پڑھ بندہ جو علم سے اور تمام چیزوں اصولوں سے ناشنا ہے، وہ پھر ایک بہت بڑے عظیم مذہبی اسکالر سے اور ایک بڑے فقیہ کے درمیان کیسے جج بن کے فیصلہ کرے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ، جبکہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آج کے عالم کو فالو کرنا چاہیے جس میں غلطی کا امکان 6-7 گنا ہے، یا اس کو فالو کرنا چاہیے جس میں غلطی کا امکان 2 گنا ہے؟ تو اس کے متعلق جو تھا، اگر آپ کا مقدمہ یہی ہے کہ آج جو آدمی بھی پیدا ہوگا اس میں غلطی کا امکان ہر حال میں 6-7 گنا ہے، تو کبھی اس کی پیروی نہ کریں، بزرگوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ دیکھیے یہی تو رائے قائم کرنے کا طریقہ ہے، یعنی آپ نے تجزیہ کر کے اندازہ کر لیا کہ آج کے عالم کی تو بات سننی نہیں چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 6-7 گنا، بلکہ یہ بھی آپ کی عنایت ہے 10-20 گنا کہنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ کوئی چیزوں کو دیکھنے کا صحیح زاویہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عام آدمی کو، یا عام آدمی زیر بحث ہے، دیکھیے میں علماء کے بارے میں یہی رائے رکھتا ہوں کہ ان کو بالکل اصول پر رائے قائم کرنی چاہیے، اور اگر ان کے اندر اس کی اہلیت ہے تو اس میدان میں اسی صورت میں اترنا چاہیے۔ جب تک وہ اصول کو ٹھیک طرح متعین نہیں کرتے، اصل اور فرع کا تعلق قائم نہیں کرتے، قاعدے سے بات نہیں کرتے، ان کے لیے رائے قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن عام آدمی تو اپنی استعداد کے مطابق جو عقل اس نے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں اپنے لیے فیصلے کرتا ہے۔ اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فیصلے کہاں کرنے ہیں آپ کو، یعنی دین کا ایک بہت بڑا حصہ جس کے لیے ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہا ہے۔ اللہ کی کتاب موجود ہے آپ کے پاس، آپ خود پڑھ لیجئے، جو ہدایت، جو رہنمائی، جو تذکیر آپ کو حاصل ہونی ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ وہاں آپ اس کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہیں کہ کسی صاحب علم کا ترجمہ ہی پڑھیں گے۔ تو آپ کی اپنی زبان میں آپ چلیے، بعد والوں کا نہ پڑھیے 6-7 گنا، چونکہ غلطی کا امکان ہے تو ذرا پرانے لوگوں کا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ تو عام آدمی کوئی انتخاب کرے گا نا، سنت پر آپ عمل پیرا ہوں، وہ ساری امت عمل پیرا ہے۔ اب رہ جاتے ہیں وہ مسائل جن میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں، زاویہ نظر مختلف ہوتا ہے۔ جو عقل اللہ نے آپ کو دی ہے اس میں جس کی رائے پر آپ کا اطمینان ہے آپ عمل پیرا ہو جائیں، اور اگر آپ اپنے لیے زیادہ محفوظ راستہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کسی پرانے عالم کی بات پہ ہی عمل کریں گے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، ضرور اسی پر عمل پیرا ہے۔ یہ سب عام آدمی کے لیے انتخاب کے مواقع ہیں، ایسا نہیں ہے کہ فلاں حرام ہو جائے گا اور فلاں یہ جائز ہو جائے گا، عام آدمی ایسے ہی رائے قائم